نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى لكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام صدق الله المولانا العظيم رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ حج میں اللہ رب العزت کا ارشاد مبارک ہے کہ ہم نے ہر ایک امت پر قربانی اس مقصد کے لیے مقرر اور فرض کی کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو جانور عطا کیے اس پر اللہ کا نام ذکر کریں، یعنی یہ قربانی صرف اسی امت کے لیے لازم نہیں، صرف اسی امت پر واجب نہیں، بلکہ یہ تمام کی تمام امت کے لیے واجب اور مقرر تھی۔ اور قربانی کا یہ عمل کوئی چھوٹا اور عام عمل بھی نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی نظر میں تمام اعمال سے بڑھ کر ہے، محبوب ترین عمل ہے۔ یہاں تک کہ قربانی کے ایام میں اللہ رب العزت کو قربانی سے زیادہ کوئی عمل بھی محبوب نہیں ہے، یعنی اللہ رب العزت کو ان ایام میں سب سے زیادہ محبوب عمل ہے وہ قربانی ہے۔ پورے سال کے ایام میں ذی الحجہ کے 10 دنوں کو بھی بہت زیادہ فضیلت حاصل ہے کہ ذی الحجہ کے 10 دنوں کا عمل باقی سال کے اعمال سے زیادہ محبوب ہے عند اللہ، اور پھر اس قربانی کے ایام میں قربانی کا عمل تمام کے تمام نیک اعمال سے زیادہ ہے، اس لیے کہ یہ قربانی اللہ رب العزت کی طرف سے واجب ہے اور ضروری ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قربانی کے ایام میں قربانی سے زیادہ کوئی عمل بھی اللہ تعالیٰ کو محبوب نہیں ہے، یعنی سب سے زیادہ محبوب عمل عند اللہ قربانی ہے۔ قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے بالوں، سینگوں اور کھروں کے ساتھ رب کے حضور پیش ہوگا۔ اسی طرح اس کے خون کا قطرہ ابھی تک زمین پر نہیں پہنچا ہوگا کہ وہ قربانی مقبول ہو جائے گی، انسان کا یہ عمل قبول کر لیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ قربانی کرنے والے نے اخلاص نیت سے قربانی کی ہو، اللہ کی رضا کے لیے قربانی کی ہو، محض گوشت حاصل کرنے کے لیے یا دکھلاوے کے لیے اس کی قربانی نہ ہو۔ اسی طرح دوسری شرط یہ ہے کہ اس کے پاس جو مال ہے وہ حلال کا مال ہے، حلال کے مال سے قربانی کی ہے۔ اگر ایک آدمی نے حرام مال سے قربانی کی ہے تو وہ اجر کی بجائے عذاب کا مستحق ہے، وہ تو حرام کمانے والا ہے، لہذا حرام مال سے قربانی نہیں ہوتی، حرام مال سے حج نہیں ہوتا، زکوٰۃ نہیں ہوتی، کسی قسم کا صدقہ نہیں ہوتا، تو پھر قربانی بھی حرام مال سے نہیں ہوتی۔ تو لازمی بات ہے کہ یہ فضیلت پانے کے لیے اخلاص نیت اور حلال مال کا ہونا بھی شرط ہے، اور ساتھ قربانی کے ایام کا ہونا بھی شرط ہے۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مفہوم ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کہ تمہارے والد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے جو تم پر مقرر ہے۔ تو سوال کیا گیا کہ پھر ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر بال کے بدلے میں، ہر اون کے بدلے میں تمہارے لیے اجر ہے، خون کے بدلے میں، کھروں کے بدلے میں تمہارے لیے اجر ہے، یعنی اس کی ہر ایک چیز کے بدلے میں تمہارے لیے اس میں اجر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں، یعنی قربانی کی اہمیت پر اس حدیث پر ذرا ہم غور کریں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام
مدینہ میں 10 سال تک رہے اور ہمیشہ قربانی فرماتے رہے۔ ان کی حالت ذرا دیکھیں، صحابہ کرام میں سے چند ایک کے علاوہ کوئی بھی مالدار نہیں تھا۔ خود نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا گھرانہ کہ جو کئی کئی دن فاقوں میں ٹائم گزر جاتا تھا۔ مال تو بہت بڑی بات ہے، وقت کے اوپر بھی کھانا کم ہی لوگوں کو میسر تھا، لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی لگاتار قربانی فرمائی، قربانی کی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی اس فریضہ کو انجام دیتے رہے۔ یعنی یہ انتہائی زیادہ اہم اور ضروری عمل ہے۔ اسی لیے تو فرمایا کہ قربانی کے ایام میں قربانی سے زیادہ کوئی عمل بھی عند اللہ مقبول نہیں ہے۔ سب سے زیادہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کو عمل محبوب ہے تو وہ قربانی ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سیاہ اور سفید رنگ کے بڑے بڑے سینگوں والے 2 مینڈے ذبح کیا کرتے تھے، یعنی 2 مینڈوں کی ہمیشہ قربانی فرمایا کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک اپنی طرف سے اور ایک اپنی امت کی طرف سے قربانی فرمایا کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے جانے کے بعد، رخصت کے بعد، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی 2 مینڈوں کی قربانی فرمایا کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے اور ایک نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے۔ اور جو لوگ وسعت کے باوجود، طاقت کے باوجود قربانی نہیں کرتے، ان کے لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بے شمار وعیدیں موجود ہیں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آدمی وسعت کے باوجود قربانی نہیں کرتا وہ ہماری عیدگاہ کو نہ آئے، یعنی وہ عید کی نماز میں ہمارے ساتھ شریک نہ ہو جب اس کی استطاعت تھی اور قربانی نہیں کی۔ اور قربانی جس پر واجب تھی اور قربانی نہیں کرتا تو انتہائی زیادہ بدبخت آدمی ہے۔ بلکہ ہمیں تو چاہیے کہ یہ چند دن انتہائی زیادہ محبوب عمل ہے اللہ کے نزدیک، ہماری بخشش کا ذریعہ ہے، اور انتہائی زیادہ اس میں اجر ہے کہ ہر بال کے بدلے میں، اون کی ایک ایک بال کے بدلے میں بھی اس کا اجر انسان کے لیے۔ تو اگر کسی آدمی کی استطاعت اور طاقت ہے تو اپنی طرف سے بھی قربانی کرے، اور دوسرے اپنے آباء و اجداد کی طرف سے اگر استطاعت ہے تو ان کی طرف سے بھی قربانی کرے۔ انتہائی زیادہ اجر کا باعث ہے، لہٰذا ضرور قربانی ہمیں کرنی چاہیے۔ قربانی کی وجوب کے لیے کچھ شرائط ہیں کہ کن لوگوں پر قربانی واجب ہے۔ تو سب سے پہلی شرط اس میں اسلام ہے، یعنی مسلمان پر واجب ہے، غیر مسلم پر واجب نہیں ہے۔ دوسری شرط آزاد، ایک آدمی مسلمان ہو، آزاد ہو تو پھر اس پر قربانی ہے۔ تیسری شرط اقامت ہے، ایک آدمی سفر پر ہے تو اس پر بھی قربانی لازم نہیں ہے، اگر کرے گا تو ہو جائے گی۔ اسی طرح جس پر قربانی واجب نہیں وہ آدمی بھی قربانی کرتا ہے تو قربانی ہو جاتی ہے، لیکن وجوب کے لیے شرائط یہ ہیں کہ مسلمان ہو، آزاد ہو، مقیم ہو، اور اسی طرح غنی ہو۔ غنا بھی اس میں شرط ہے، اس کے پاس مال موجود ہو۔ اور مال کی کیا مقدار ہے؟ قربانی کے وجوب کے لیے مال کی مقدار یہ ہے کہ ایک آدمی کی ضرورت اور قرض سے زائد اتنا مال ہو کہ وہ نصاب کو پہنچ جائے۔ یعنی اگر ایک آدمی کے پاس اپنی ضرورت سے زائد مال ہے، اس پر قرض ہے ہی نہیں، یا اس پر قرض تو ہے لیکن قرض سے بچ کے اتنا مال اس کے پاس ہے کہ وہ نصاب کو پہنچتا ہے، تو ایسے آدمی پر قربانی واجب ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے اعمال کو دیکھیں، اور جن لوگوں پر قربانی واجب اور ضروری ہے انہیں لازمی قربانی کرنی چاہیے۔ اسی طرح اس موجودہ دور کے فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ جب حج اور قربانی کے ایام آتے ہیں تو بے دین لوگ، سیکولر لوگ اس بات کو پھیلانا شروع کر دیتے ہیں اور لوگوں کے اندر شکوک اور شبہات پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھو جی وہ آدمی اتنا قیمتی قربانی کا جانور لے کر ذبح کر رہا ہے تو اس کو چاہیے تھا کہ کسی غریب کی مدد کر دیتا، کسی کی شادی کروا دیتا، کسی کا علاج کروا دیتا، غرض باقی نیک اعمال کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ بظاہر یہ ایک اچھی بات ہے،
لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو جو چیز فرض اور واجب ہو جاتی ہے اس کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ بہن اسی طرح ایک آدمی کے پاس نماز کا ایک وقت ہے اور وہ نماز کے وقت میں لوگوں کے ساتھ نیکیاں کرتا پھرے اور کہے کہ میں نماز ادا نہ بھی کروں، نہیں، یہ ممکن نہیں ہے، بلکہ نماز کے وقت میں اس پر نماز بھی ضروری ہے۔ تو بہن اسی طرح ایک آدمی پر اگر حج فرض ہے یا قربانی اس پر واجب ہے تو اس کے لیے کوئی چارہ نہیں کہ ان کو ادا نہ کرے، بلکہ ان کی ادائیگی کی وجہ سے اور ان کی ادائیگی کے ساتھ ہی وہ اپنے فریضہ سے بری ہو سکتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی اس کے رشتہ داروں میں، اس کے محلے داروں میں یا عام لوگوں میں غریب ہے اور اس کے پاس استطاعت موجود ہے، قربانی کے علاوہ بھی اس کے پاس مال موجود ہے، وہ مالدار ہے، اللہ نے اسے مال سے نوازا ہے، تو پھر اس پر لازم ہے کہ وہ رشتہ داروں کی مدد کرے، اس پر لازم ہے کہ وہ محلے داروں کی مدد کرے، اور اس پر یہ بھی لازم ہے کہ وہ عام غریب و مساکین کی مدد کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔